کر کے چلا گیا. اگلی سواری پر بیٹھا اور جا رہا ہوں راستے میں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, پلٹ گئی ہے. جس طریقے سے ہوتا ہے, ہم آپ بھی اپنی گاڑی چلا رہے ہوں, دیکھیں کوئی ایکسیڈنٹ ہے تو دیکھنے کے لیے رکتے ہیں کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں, نہیں مدد کر سکتے. کہا کہ مدد کے لیے جب ہم لوگ آگے بڑھے گاڑی روک کر کے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ وہی گاڑی ہے جس سے مجھے نکال کر کے پھینکا تھا اس نے, اور اس میں جتنے سوار تھے 4 یا 5 ہر ایک کی لاش وہیں پر پڑی ہوئی ہے, ہر ایک کی لاش وہیں پر پڑی ہوئی ہے. کہا کہ یہ دیکھ کر کے بڑا تعجب بھی ہوا اور خوشی بھی ایک طرف سے ہوئی, ایک طرف سے خوشی بھی ہوئی اور ان کی حالت پر ہمیں افسوس بھی ہوا. ساتھیو, یہ ایک واقعہ ہے. اس قسم کے دسیوں واقعے ہمارے آپ کے سامنے پیش آتے ہیں, دسیوں حالات ہمارے آپ کے سامنے ایسے ظاہر ہوتے ہیں, لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم سن لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, لیکن اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے. میں اسے پڑھا تو بہت سے مجھے اس سے فائدے ملے, لیکن میں ان میں سے 2-1 کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں. پہلی چیز ساتھیو, انسان کے اوپر انفرادی طور پر ہے, اجتماعی طور پر ہے, گھر کے طور پر ہے, ملک کے طور پر ہے, صوبائی طور پر ہے, اگر کوئی ناگزیر اور ناپسندیدہ حالات پیش آئیں تو انسان کو اس میں ہمیشہ خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے, شر کا پہلو نہیں تلاش کرنا چاہیے. کیا تلاش کرنا چاہیے؟ خیر کا پہلو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے اوپر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ ہی میں فرماتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم. جان لو اس بات کو اچھی طرح سے, سمجھ لو اس بات کو اچھی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالی عزیز ہے, غالب ہے. وہ کوئی بھی کام کسی سے مغلوب ہو کر کے نہیں کرتا ہے. جو کام بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے, آپ یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ مغلوب ہو گیا ہے وہ کام ہو رہا ہے. اس لیے ہم تو کہتے ہیں بغیر اللہ کے حکم سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے. تو جو کام بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں, اچھا یا برا, وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بدل نہیں سکا. اللہ کے چاہے نہیں. اللہ کیا ہے؟ عزیز ہے. اس کے اوپر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے. سارے لوگ اس کے سامنے کیا ہیں؟ مغلوب ہیں. کوئی بھی آدمی کوئی بھی کام بغیر اس کے حکم کے, بغیر اس کی اجازت کے نہیں کر سکتا ہے. لیکن دوسری چیز پر غور کریں آپ, قرآن مجید میں صرف لفظ عزیز کا اکیلا نہیں آیا ہے, کہیں شاید کہیں آیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ کہیں حمید ہے, کہیں رحیم ہے, کہیں علیم ہے, کچھ نہ کچھ ضرور اس کے ساتھ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ فَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم. اس بات کو اچھی طریقے سے جانو کہ اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو. وہ حکیم ہے. جو بھی فیصلہ کیا ہے ہمارے اوپر, ہمارے بارے میں جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے وہ حکمت کے اوپر مبنی ہے, بے حکمت نہیں ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے. اس لیے مومن کو ان کاموں میں حکمت کو تلاش کرنا چاہیے. اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار ہم لوگ موجود تھے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ہنسنے لگے. یہ حدیث
مسند احمد میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، کیا ہم لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے، آپ مسکرائے اور صرف مسکرانے پر نہیں بلکہ ہنسنے لگے. مسکرانے اور ہنسنے میں فرق ہے. ہنسنے لگے. پھر اس بعد آپ نے کیا فرمایا؟ عجبت للمؤمن، مومن کے بارے میں بھی مجھے تعجب ہے یا مجھے بڑی خوشی ہے اس کے اوپر. کیوں؟ ان اللہ لا یقضی له قضاء الا کان خیر اللہ. مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ بھی ہوتا ہے وہ مسلمان کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس میں کوئی شر نہیں ہوتا. ذرا سوچیں آپ، کوئی بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے بارے میں کرتا ہے تو اس میں خیر ضرور ہے. اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یہ موضوع کیوں چھیڑ رہا ہوں. آج کے حالات سے بہت سے لوگ پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں بدزنی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور اپنے دین کے بارے میں بہت سے ایسے کام جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. ارے بھائی نہیں کریں گے تو ہم نہیں رہ جائیں گے اس دنیا میں، ہمیں مار دیا جائے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، وہ مغلوب نہیں ہے. حکیم ہے، اس کا کوئی کام بغیر فائدے کے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ عجبت للمؤمن ان اللہ عز وجل لا یقضی له قضاء الا کان خیر اللہ، الا ایک اس کے لیے وہ بہتر کام ہوا کرتا ہے جو بھی فیصلہ کرتا ہے مومن کے بارے میں. اور ذرا آپ سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر آپ اس کی مثال لینا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے جس نے پورے مدینہ منورہ اور تمام مسلمانوں کے گھر کو جھجوڑ کر کے ہلا کر کے رکھ دیا. وہ کون سا واقعہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر زنا کی تہمت لگانا، نعوذ باللہ من ذالک. کس پر؟ مائی عائشہ پر زنا کی تہمت لگانا. یہ معمولی واقعہ تھا ساتھیوں؟ معمولی واقعہ تھا؟ پورے مدینہ میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا. لوگوں کی سمجھ میں آ نہیں رہا تھا کیا کریں، کیا ہونا چاہیے، ہو کیسے گیا، کیا ہو گیا یہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. عفق، تہمت کا جو معاملہ گڑھا ہے تم میں سے کچھ لوگوں نے، وہ ایک تھوڑی سی جماعت ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا تحسبوه شرا لکم. اس فیصلے کو، اس قضیے کو، اس معاملے کو اپنے بارے میں تم شر نہ سمجھو. ذرا سوچیں آپ، معاملہ حضرت عائشہ پر تہمت کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اسے تم شر نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اندازہ لگائیں، اللہ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لہذا اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں کس کو تلاش کرنا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو. ہمیشہ شر کی طرف ہی نہیں جانا چاہیے. قتال، لڑائی جس میں جان کا خطرہ ہے، زندگی کا خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تمہارے اوپر قتال فرض ہے جس کو تم کیا سمجھ رہے ہو کہ وہ شر ہے، نہ، اسے شر نہ سمجھو، ناپسند کر رہے ہو. عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم برا سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ خیر ہے. یہ اسٹوڈنٹ جو تھا وہ اس کو اپنے لیے برا سمجھ رہا نہیں برا سمجھ رہا تھا؟ جی کتنا برا سمجھ کیا رہا؟ کہہ رہا تھا کہ اگر میرے ہاتھ میں ہتھیار مجھے وہ قتل کر دیتا. لیکن یہ اس کے لیے شر تھا کہ خیر تھا؟ اس کے لیے خیر تھا کہ نہیں تھا؟ تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے تعلق سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کو آج عام طور پر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر اس اصول کو اپنا لیں شریعت کو، میاں بیوی کیا کم سے کم درمیان میں آدھی لڑائی آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے ساتھ بھلائی دستور کے مطابق معاشرت رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی عادت تم کو ناپسند ہو، لیکن اس ناپسندیدگی میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کتنا خیر رکھا ہو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو شر سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس شر کے اندر کیا ہے؟ خیرن کثیرہ، بہت زیادہ خیر رکھا ہے ساتھیوں۔ تو یہ چیز ایک مسلمان کو اپنے عقیدے میں رکھنا چاہیے، اپنے ایمان کا ایک حصہ بنانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے اوپر ہے، کسی جماعت کے اوپر ہے، کسی خاندان پر ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ ایمان والے ہیں، اگر اللہ کے بندے ہیں، اگر ان کے اوپر کسی قسم کی پریشانی مصیبت آ رہی ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے یہ شر ہے۔ کیا سمجھنا چاہیے؟ یہ ان کے لیے، لہذا خیر کے پہلو اس کے اندر تلاش کرنا چاہیے۔ اور اس قصے میں تفصیل کے ساتھ نہ جا کر کے دوسرا جو بہت بڑا فائدہ اس قصے میں ہے ساتھیوں، وہ یہ ہے کہ ظلم بہت بری بلا ہے۔ ظلم بہت بری بلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سے ظالم دور نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے غافل ہے، ان سے غافل نہ سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا۔ اللہ کے یہاں، ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں انہیں اپنے انجام سے غافل نہیں رہنا چاہیے، نہ تاریخ ان کو چھوڑے گی۔ آج اگر دنیا میں کوئی سزا ان کو ملے بغیر چلے جا رہے ہیں تو اللہ آگے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کا انتظار کر رہا ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی جب تک دنیا رہے گی اللہ کے بندوں کی لعنت ان کے اوپر برستی رہے گی۔ ہر ظالم پر اللہ کے بندے لعنت بھیجتے رہیں گے۔ تو ظلم بہت بری بلا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے۔